السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈر جاؤ اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر اللہ کی رسی کو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تمہارے اوپر ہوا، اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے انعام کے سبب بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں بچا لیا اس آگ سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ کھول کھول کے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اس پہلے حصے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی۔ اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صرف ایک احساس ہے، اس احساس میں زندگی گزرنی چاہیے، اور وہ احساس یہ ہے کہ پوری زندگی انسان ہر وقت اس تڑپ پہ رہے کہ کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی اس سے سرزد نہ ہو جائے، اور اس تڑپ میں رہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے۔ جس شخص کی زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزرتی ہے اور اسی ترجیح پر وہ انفرادی اجتماعی تمام کام اسی بنیاد پر کرتا ہے، تو یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اور جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں مسلم بن جاؤ، اس کے حوالے سے گویا بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک نوعیت زندگی کی بات ہے، اور ایک پوری زندگی کے وقت کی بات ہے کہ کتنا وقت اور کیسی نوعیت اللہ سے ڈرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، نوعیت کیسی ہونی چاہیے، اور کب تک ڈرنا چاہیے، یہ دونوں مسئلے اس آیت کے اندر بتائے گئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو،
اگر تم اس ترجیحی نقطے کے بغیر اور اس طرز عمل کے بغیر فوت ہو گئے تو گویا وہ ایسا فوت ہونا یہ سب سے بڑا رسک ہے زندگی کا کہ تم اپنے آپ کو اس ترجیحی نقطے پر لائے بغیر فوت ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے۔ اسلم یسلم، و اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، مطلقاً سپرد کر دینا۔ اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہل لغت مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ تو گویا کمپلیٹ سبمیشن اس کا معنی ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو مکمل طور پر، کمپلیٹ سبمیشن۔ گویا اسلام جز وقتی کام نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں، اللہ کی بندگی یا اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنا یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، جز وقتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمہ وقت پوری زندگی کا کام ہے، اور ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب انسان حالت امتحان سے باہر ہو۔ جب حالت امتحان سے باہر نہیں ہے، ہر لمحہ جانچا جا رہا ہے، تو غلطی کی گنجائش نہیں۔ اور اگر غلطی ہو جائے، غلطی کرنا دوسری بات ہے، غلطی ہونا اور بات ہے۔ غلطی ہوتی ہر شخص سے ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا وہ خطا کار ہے۔ غلطی ہو جانا اور اس کے فوراً بعد پچھتاوے کا احساس لے کے اللہ کے سامنے پھر گریہ زاری کرنا کہ اللہ میں نے تو طے کیا تھا، میں نے تو پوری زندگی کے لیے ارادہ کیا تھا کہ میں تیرا ہوں اور اپنی مرضی تیری مرضی کے تابع کر دیتا ہوں، اور پوری زندگی میں نے ایک ترجیحی نقطہ طے کر لیا تھا، لیکن پھر بھی جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب انسان اس ندامت کے ساتھ اور ندامت کے آنسو لے کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کو بلکہ وہ آدمی بہت پسند آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ، اور گناہ کر کے توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے۔ اس لیے کہ جب تم توبہ کرتے ہو، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ تو مطیع اور فرما بردار بننا ہے مرنے سے پہلے پہلے، کوئی آئیڈیل سچویشن کا انتظار نہیں کرنا، اور کسی ایسے بھلے وقت کے انتظار میں زندگی ضائع نہیں کر دینی کہ موت آ جائے اور موت کے وقت پچھتاوا ہو۔ یہ کام ابھی کرنے کا ہے، فوراً کرنے کا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس آیت کو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت وہی ہے، کہ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کوئی بات نہیں اگر ابھی تک اپنی زندگی ان بنیادوں پر گزارنا شروع نہیں کی اور ابھی تک اپنے آپ کو مکمل فرمانبردار اللہ کا نہیں بنایا، تو ابھی بھی وقت ہے موت سے پہلے پہلے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہو، فوری طور پر اپنی اصلاح کر لیں۔ مایوس کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کرنا کیا پڑے گا اس کام کے لیے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ابھی فوراً عذاب آنے سے قبل فوراً یہ توبہ کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف جھک پڑنا پڑے گا، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف جھک پڑیں۔ یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ ہمیں کیٹاگوریکلی حکم دیا جا رہا ہے خیر امت کو۔ سورہ آل عمران کے مضامین کے تناظر میں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 120 تک یہ والا جو مضامین کا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، اس میں اس امت کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّةِ، مجھے اللہ نے جو میری امت کو بنایا ہے بہترین امت بنایا، تو اس بہترین امت کے لیے، خیر امت کے لیے
ڈائریکٹ خطاب فرما کے، اس سے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے، ان کی سازشوں کا ذکر ہے، ان کی خرابیوں کا ذکر ہے، پھر ان کی مسلم دشمنی کا ذکر ہے، اور پھر اس ساری کشمکش کا ذکر ہے، اور پھر ان کی نیتوں کا ذکر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خیر امت کو وہ پریکٹیکل ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے کس بنیاد پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قائم کرنا ہے، اور جس پر تم خیر امت بھی قرار پاؤ گے اور دنیاوی و اخروی کامیابیاں تمہاری ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ترجیحی نقطہ یہ ہے کہ زندگی اس بنیاد پر گزرے کہ میرا اللہ کس کام میں راضی ہے اور کس کام میں ناراض ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے کہ مطیع اور فرمانبردار بننا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے تو پوری زندگی کی تگ و دو ہے، جد و جہد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں ہم بندگی کر لیں گے، یا ایک دن میں بندگی کر لیں گے، یا کوئی وقت ایسا مل جائے جس وقت ہم عبادت کر لیں، باقی زندگی ہم اپنی مرضی کی گزار سکیں۔ ایسا کوئی آپشن موجود نہیں۔ جو لوگ اس آپشن کو تلاش کرتے ہیں ان کے لیے حکم ہے قرآن میں، جو یہ آپشن تلاش کرتے ہیں نا کہ کچھ وقت ہم اللہ کی بندگی کر لیں، باقی کچھ تو اپنی مرضی کرنے کا ہونا چاہیے۔ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں کوئی تو وقت ہونا چاہیے اپنے موج میلہ کرنے کا۔ تو قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جس نے یہ امتحان نہیں دینا نا، جو اس سے نکلنا چاہتا ہے وہ اس زمین کے گولے سے اتر جائے، آسمان کے گلوب سے باہر نکل جائے۔ اگر وہ اس سے باہر نکل سکتا ہے تو نکل جائے، جو یہاں سے نکلے گا وہ امتحان سے نکلے گا، وگرنہ تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ پوری زندگی کی جد و جہد ہے، پوری زندگی کی جنگ ہے۔ ایک طرف متحارب قوتیں، ابلیس، اس کا لشکر، انسان کا نفس، وہ سب لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مومن ساری زندگی اس تگ و دو میں گزارے کہ اس نے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بننا ہے۔ اگر وہ اس جنگ میں کسی وقت بھی ڈھیلا پڑ گیا تو وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ آخر وقت تک اس جنگ کے اندر اپنا کردار بھرپور قوتوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ شہادت گہِ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشوں کا اور امتحان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی بڑا امتحان وہ اسی سے لیتا ہے جو چھوٹے امتحان میں پاس ہو چکا ہو۔ جو چھوٹے امتحان میں فیل ہو جائے نا، اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں لیتا۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ ایک امتحان میں پاس ہو کے باقی دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی بندگی کا عہد کر کے گویا ایک سطح کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے آگے اس سے مشکل امتحان ہو جاتا ہے۔ پرائمری پاس کرنے والا جب میٹرک میں پہنچتا ہے، پھر میٹرک والا ایف ایس سی میں، ایف اے میں پہنچتا ہے، پھر بی اے میں پہنچتا ہے، پھر جا کے ایم اے میں، آہستہ آہستہ امتحانات بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تم نے یہ امتحان پاس کیا ہے، تم نے غیر اسلام سے اسلام کے دائرے میں آنا قبول کیا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، وحدانیت کا اور رسالت کا کی گواہی دی ہے، اقرار کیا ہے، تو پھر اب اس کو آسان نہ سمجھو، اب تو امتحان ہوں گے، اب امتحان ہوں گے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوئی آپشن نہیں، ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے اس سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بننا۔ اور موت کس وقت آنی ہے مقرر تو ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اس کو علم ہے۔ لہذا چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، لہذا اس کی تیاری فوراً قبل اس کے کہ وہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے تیاری کرنی ہے، اور آج اور ابھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقاضا کر رہی ہے یہ آیت ہم سے۔ پھر اگلی بات جو اجتماعی طور پر پوری امت کے لیے ضروری ہے وہ ہے اعتصام بحبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ جو اعتصام ہے نا، اعتصام یہ آسامہ سے ہے، آسامہ سے۔ آسامہ کا معنی ہوتا ہے بچنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو اسی عاصمہ یعصم سے باب افتعال سے اعتصام ہے۔ تو اعتصام اصل میں ایسے طرز عمل کو کہتے ہیں
کہ آپ کسی خطرے سے بچنے کے لیے کوئی سہارا لیتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سمندر میں یا دریا میں یا پانی میں اس کو ڈوبنے کا خطرہ ہے، وہ کسی سہارے کو پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس سے محفوظ ہو گیا۔ کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے جب آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو یہ اعتصام کے اندر معنوی طور پر یہ بات شامل ہے کہ یہ عمل جب بھی ہوگا، وہ مضبوط سہارا جو بھی پکڑا جائے گا وہ اصل میں بہت سارے خطرات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے، ان سے بچ کر محفوظ بننے کے لیے آپ کسی چیز کو پکڑ لیتے لہذا مضبوط سہارا تھامنا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے ساری دنیا کے ہر طرح کے کفر کا انکار کر دیا اور جڑ گیا اللہ کے دین کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا آ گیا، ابھی اس کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ لن انفصام لہا، نہ کڑا ٹوٹے نہ اس کا ہاتھ چھوٹے۔ تو وہ کڑا جو مضبوط، جو اس کو خطرات سے بچانے کے لیے ہے، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ حبل اللہ ہو سکتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ بچانے والا دنیا کائنات کے خطرات سے، پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کتنے بڑے سازشی ہیں، عیسائی تمہارے کتنے دشمن ہیں، اور پھر دشمنی بھی اس طرح کی کہ وہ تمہارے عقیدے کے در پہ ہیں، تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں، تمہیں واپس کافر بنانا چاہتے ہیں، تمہیں مرتد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی فکری اور عملی سازشوں میں مبتلا ہے، اور وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ ان کو واحد ان کا مطمع نظر یہ، لہٰذا تم فکری طور پر یا عملی طور پر جب اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، ہر طرح کی سازش تھے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمیعاً سارے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تو اللہ کی رسی تمہیں بچا لے گی ان ساری سازشوں سے۔ گویا تم جب اللہ کی رسی کو تھام لو گے تو یہ مضبوط کڑا تمہارے ہاتھ میں آ گیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا آپ نے تھام لیا، اب کوئی خطرہ نہیں۔ اور وہ رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً، اکٹھے ہو کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اب جب اکٹھے ہو کے فرما دیا تھا، اور وَلَا تَفَرَّقُوا کی تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی، تو وَلَا تَفَرَّقُوا جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، سب مل کر پکڑو۔ لیکن ہم نے تو اس اعتصام کی بھی تشریح ایسی کی اور حبل اللہ کی بھی تشریح ایسی کی کہ ہم نے اپنے اختلاف کو، ہم نے اپنی لڑائیوں کو، ہم نے اس ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو بھی جسٹیفائی کر لیا حبل اللہ کی تشریح کر کے۔ کہا گیا کہ حبل اللہ سے مراد رسی ہے، اور یہ تشبیہ بھی عجیب ہے۔ یہ اگر میں نے خود نہ سنا ہوتا کسی مفسر قرآن سے تو شاید مجھے کبھی یقین ہی نہ آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسی کی تشبیہ بھی بڑی عجیب ہے کہ رسی کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں، رسی باٹ کے بنائی جاتی ہے بان سے یا کسی بھی چیز سے، تو اس کے اندر جب اس کو بنا جاتا ہے تو اس کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں، لہذا آپ ان ریشوں میں سے کسی ایک ریشوں کو بھی پکڑ لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسی کو پکڑا۔ لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ آپ اختلاف پر قائم رہیں، اپنے اپنے ریشے کو پکڑے رکھیں،
اپنے اپنے مسلک پر قائم رہیں، اپنے اپنے ریشے کو پکڑے رکھیں، پھر بھی اعتصام بحبل اللہ ہو سکتا۔ یہ جسٹیفیکیشن ہے اپنے اختلاف کی، اور پھر اس اختلاف کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک موضوع اور من گھڑت حدیث، موضوع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی اور من گھڑت، ایک من گھڑت حدیث، اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ اس کو ساتھ جوڑ کے اور قرآن پاک کے اس اعتصام بحبل اللہ کی تشریح یہ کر دی۔ اگر پھر اب اتفاق اتحاد کی بات، پہلی تو بات یہ ہوئی کہ جس نے اس رسی کے ریشوں والے فلسفے کو سمجھ لیا وہ تو مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ میں جتنا بھی امت سے الگ ہوں، میں جتنا بھی اپنے الگ ریشے کو پکڑے ہوئے ہوں، ہے تو رسی کا ہی ریشہ نا، پھر خیر ہے، وہ مطمئن ہو گیا، افتراق کی زندگی پر مطمئن ہو گیا۔ حالانکہ اعتصام بحبل اللہ جمیعاً تھا، اب یہ جمیعاً تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے ریشے اپنے اپنے پکڑے ہوئے تو جمیعاً کیسے ہوا؟ جمیعاً تو ہے ہی سب اکٹھے ملو اور مل کے پکڑو۔ یہ اتحاد اور اتفاق، اب پھر اتحاد اور اتفاق جس کو سمجھ میں آیا بھی، تو المیہ یہ ہے اس امت کا کہ ہر تنظیم نے اور ہر دائرے نے اور ہر گروہ نے اور ہر مسلک نے، جو چھوٹے چھوٹے دائرے، بڑا دائرہ اسلام کا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے، ہر دائرے نے دوسرے دائرے کو دعوت دی یہی آیت پڑھ کے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کم و بیش ہر دائرہ اس کا کلیم کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور اکٹھے ہونے کی صورت یہ ہے کہ تم سب آ کے میرے ساتھ مل جاؤ۔ یعنی ہر دائرے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی صورت یہ ہے کہ دوسرے دائرے ختم ہو جائیں اور میرے دائرے کے ساتھ آ کے مل جائے۔ تو کلیم تو یہی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر گروہ خوش ہے اس بات پر جس پر وہ لگا ہوا، اور سارے ہی خوش ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یعنی میں بچپن میں جس تنظیم کو اور جس جماعت کو فرقہ واریت کا سب سے زیادہ مظہر سمجھتا تھا، اس کے ایک مولوی صاحب سے ایک دن بات ہوئی، اس نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہماری تنظیم فرقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اور پھر مجھے قرآن کی اس بات کی طرف توجہ ہوئی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی خوش ہے۔ اور یہ تو اتنی خطرناک بات ہے، یہ سمجھتے رہنا، خواہ مخواہ خوش گمانی میں رہنا کہ میں جو کر رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے لوگ، خسارہ پانے والے لوگ۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ساری زندگی گمان وہ یہی کرتے رہے ہم تو ٹھیک کر رہے، تو کون ہے جو غلط سمجھ کے کر رہا ہو؟ سب ٹھیک سمجھ کے تو کر رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے کیا؟ اللہ اکبر، اعتصام بحبل اللہ، اللہ۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی اگلی آیت نمبر 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرقے بنا لیے۔ کیٹاگوریکلی وضاحت ہے کہ اس طرح نہیں بننا، فرقہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبیوں سے کہلوایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا یہ میرا سیدھا رستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس ایک رستے پر آؤ گے نا، اس ایک رستے پر تو پھر اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ریشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ جو مختلف راستے ہیں ان پر نہ جانا، مختلف دیگر رستوں پر جاؤ گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 153، کہ اگر تم اپنے اپنے رستے پہ چل رہے ہو تو یہی تو فرقے میں مبتلا کریں گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس سیدھے رستے سے، اللہ کے رستے سے، صراط مستقیم سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں ہی إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا،
جو لوگ دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وکانوا شیعاً، اور گروہ بن گئے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے، گروپ بنا لیے، چاہے تنظیمیں بنا لی، چاہے جو بھی نام رکھ لیا. اگر کسی نے ایسا کیا، دین کے اندر یہ کیا، تو فرمایا لست منہم فی شیء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ پھر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو خبر دے گا کہ انہوں نے اصل میں کیا کیا اس دین کے ساتھ مذاق کیا. یعنی کہا یہ کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اسی سے تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ٹکڑوں میں دین کو نہیں بانٹنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر سب کا دعویٰ مان لیا جائے، جس طرح کے دعوے ہیں کہ ہر تنظیم، ہر گروپ، ہر دائرہ، اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے، اور ہر دائرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ آ کر مل جائیں، اور یہ اعتصام بحبل اللہ کی صورت ہے. اللہ اکبر! اگر یہ صورت ہے اعتصام بحبل اللہ کی، تو پھر تفرقہ بازی کی صورت کیا ہوتی ہے؟ پھر فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ اتفاق اور اتحاد ہے، اور اتفاق، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی سے فرق نہیں رکھا، ہمارے دروازے کھلے ہیں. اگر یہ اتفاق اور اتحاد کی فضا ہے، جس فضا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ اتحاد اور اتفاق کی ہے، تو پھر فرقہ واریت کیا ہوتی؟ فرقہ واریت کیا ہے، اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ آیت خود پورا ڈسپلن بتا رہی، پورا ضابطہ بتا رہی ہے. ایک دفعہ تو ہم اس آیت کو پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی. حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ یا القرآن ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی، یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑو گے تو یہ اعتصام بحبل اللہ ہوگا. دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے یہ رسی لٹکی ہوئی ہے، تنی ہوئی ہے زمین تک، اور اس سے مراد یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے کتاب، یہ قرآن. اب اس کے ساتھ جڑنا ہے. اور تیسری وہ حدیث آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے. ابو شریح خزاعی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرماتے ہیں ابشروا ابشروا، صحابیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. سب حیران ہو کے دیکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی کی کیا بات، کون سی خوشخبری؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس تشہدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے، اور اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہم تو گواہی دیتے ہیں. تو جب گواہی یہ دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ملاحظہ فرماتے جائیے کہ اگر یہ ایمان ہے تو پھر فرمایا کہ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، لوگو یہ قرآن وہ رسی ہے. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، یہ رسی ہے، طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم سب اس سے چمٹ جاؤ، اس رسی سے چمٹ جاؤ، اور اس سے چمٹ جاؤ گے تو پھر دو گارنٹیاں تمہیں ملیں گی کہ
لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، ایک تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جو اس رسی سے چمٹ گیا، اور دوسرا اس کے بعد کبھی ہلاک اور برباد نہیں ہوگے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسی کی وضاحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ رسی سے کیا مراد، اور رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کے قرآن کی کس صورت کے ساتھ ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا۔ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کے ساتھ اگر ہم ایک ایک صورت پکڑ لیں تو 114 گروہ تو ہو سکتے ہیں نا، اگر ریشوں کو پکڑ کر بھی اعتصام بحبل اللہ ہو سکتا ہے تو بھئی ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی کسی میٹیریل کی سٹف کی بٹی ہوئی رسی نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ خواہ مخواہ ریشوں سے تشبیہ دے کے امت کے افتراق کو اور امت کے اختلاف کو جواز بخشنا اور ان کو مطمئن کرنا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لایا جائے اور اللہ کے قرآن پہ اکٹھا کیا جائے، اور اللہ کے قرآن پہ جمیعا ولا تفرقوا، اکٹھے ہو کے پکڑ لو، اس میں سے فرقے فرقے نہ بنو۔ اگر ہم اس فرقہ واریت کو دیکھیں، فرقہ واریت ہوتی کیا گروہ موجود ہونا فرقہ واریت ہے؟ گروہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، گروپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گروپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک کسی نے انجمن فلاح انسانیت بنائی ہوئی ہو، ایک انجمن فلاح معاشرہ بنائی ہوئی ہو۔ اب انجمن فلاح معاشرہ کا بھی دستور پڑھ کے دیکھ لیجئے، بڑا شاندار ہے، اور دوسرے نے انجمن فلاح انسانیت بنائی ہوئی ہے، اس کا دستور پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ دونوں کا مقصد انسانیت کی فلاح ہے، لیکن دو تنظیمیں الگ الگ بنی، وہ بھی ایسا ہی کام کر رہی ہیں، وہ بھی ایسا ہی کام کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کی موجودگی فرقہ واریت نہیں ہے، نام رکھنا بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اگر تنظیمیں الگ الگ نام رکھ لیں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس بنیاد پر امت کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیں کہ یہ انجمن فلاح معاشرہ والے ہیں اور یہ انجمن فلاح انسانیت والے ہیں۔ انجمن فلاح معاشرہ والے کہیں کہ ہم تو اپنے لوگوں کی مدد کریں گے، دوسرے لوگوں کی مدد ہم نہیں کریں گے، وہ تو اس گروپ کے، اور اس گروپ والے کہیں کہ یہ دوسرا گروپ ہے۔ جب معاملات کی بنیاد یہ گروپنگ ہو جائے تو یہی تو وہ عصبیت ہے، یہی وہ کمٹمنٹ ہے، یہی وہ گروہ بندی ہے کہ جو اسلام کو تفرقو کر دیتی ہے، فرقہ فرقہ بنا دیتی ہے۔ اور جب یہ دین کے نام پر ہونے لگے، یہ نسلی طور پر بھی ہو سکتی، یہ جغرافیائی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں ہم لاہور کے لوگوں کو یہ دیں گے فائدہ، ہم اسلام آباد والوں کو نہیں دیں گے، ہم لاہوری ہیں، ہم کراچی والے ہیں، ہم پنجابی ہیں، تم سندھی ہو۔ نسلی تعصب بھی ہو سکتا ہے، جغرافیائی تعصب بھی ہو سکتا ہے، آپ خاندانی طور پر کوئی بھی بات۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل عصبیہ، یہ گروہ بندی ہوتی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعین قومک علی الذل، گروہ بندی یہ ہوتی ہے کہ تو اپنا دھڑا کٹے۔ دھڑا کٹنا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا استعمال ہوتا ہے ہماری پاکستان کی سیاست میں، دھڑا کٹنا۔ ان تعین قومک علی الظلم، کہ تو ظلم پر بھی اپنے گروہ کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے وہ جیسے مرضی ہو، آپ نے بس اپنے گروہ کی مدد کرنی ہے۔ جس نے یہ طریقہ بنا لیا، یہی تو گروہ بندی ہے، یہی تو فرقہ واریت۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا، گروپ کی لکیروں کو ملحوظ رکھا، دین کو ملحوظ نہیں رکھا، قرآن کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ نہیں رکھا،
بلکہ اس گروپ کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے جو اس طرح کرے گا. یہ ہے وہ فرقہ واریت جس سے دین نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ ولا تفرقوا، اور بھلے تنظیمیں بنا لینا لیکن گروپ نہ قائم کرنا. بھلے تمہارے فقہی طور پر جتنے مرضی اختلافات ہوں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ان اختلافات کو استعمال نہ کرنا. اب ظاہر ہے فقہی اختلاف تو صحابہ کرام کے دوران درمیان بھی ہو جاتا تھا. کتنی ہی باتیں، کتنے مسائل ہیں آج تک ہم اختلاف پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ کرام کی ایک رائے ہے، دوسرے صحابہ کرام کی دوسری رائے ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اختلاف ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز قریظہ میں جا کے پڑھنی. غزوہ احزاب کے بعد صحابہ چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے یہ فرمایا کہ آپ لوگ جلدی پہنچ جاؤ قریظہ. کچھ لوگوں کے خیال تھا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں نماز پڑھنی ہی نہیں، جا کے قریظہ ہی پڑھنی. جن لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے منع کیا ہے انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے کہا جی وہاں جا کے پڑھیں گے جتنی مرضی دیر ہو جائے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نماز دیر ہو رہی ہے، نماز پہلے پڑھنی چاہیے، جائیں گے بعد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا فرمانے کا کہ نماز کا وقت ہو بھی جائے تو نہیں پڑھنی. وہ تو جلدی جانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اتنا جلدی جاؤ کہ نماز عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ. انہوں نے راستے میں پڑھ لی. آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھی، فرمان ایک ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھی، آدھے لوگوں نے وہاں جا کے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس پیش ہوا، آپ نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا. آپ نے نہ ان کو غلط کہا جنہوں نے راستے میں پڑھی، نہ ان کو غلط کہا جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکم میں دونوں احتمالات موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں کے اندر دونوں مفاہیم نکل رہے تھے. وہ مفہوم نکل آیا یا وہ مفہوم نکل آیا، دونوں اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دے دیا، انڈورس فرما دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی جنگل میں ہیں. نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے. پریشان ہو رہے ہیں کہ پانی کیا کریں. اب یہ آیت اتر چکی تھی کہ اگر کوئی ایسا ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کرو. تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں سکھایا تھا کہ پاک مٹی کا ارادہ کرنا کیسے ہوتا ہے، پاک مٹی کا قصد کرنا کیا ہوتا ہے. آیت نازل ہو چکی تھی، دونوں کو معلوم تھی کہ پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا یہ کرنا ہے. اب پاک مٹی کا قصد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ معلوم نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ پورے جسم کو مٹی سے لتھیڑ لیتے ہیں. یہ ہے پاک مٹی کا قصد کرنا. اس سے تیمم ہو جائے گا اور وضو کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کے چھوکرے، نوجوان بالکل عمر میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی بڑے، فقہ میں بھی بڑے ہیں، تفقہ میں بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں. لو کان بعدی نبیا لکان عمر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اب یہ اختلاف ہو گیا ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم اعضائے وضو کو مٹی لگا لیں، اعضائے وضو پر مٹی مل لیں تو یہ کافی ہوگا. پورے جسم پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں، پورے جسم کو مٹی سے لتھیڑنا ضروری نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے اعضائے وضو کو مٹی مل لیتے ہیں تو یہ پاک مٹی کا قصد کرنا یہی ہے. اللہ اکبر. اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا جو ان کو سمجھ آ رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو ان کو سمجھ آ رہا تھا. دونوں نے کیا، نماز پڑھی. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی، قصہ پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا تھا، میں نے یہ کیا ہے، عمار بن یاسر نے یہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو ڈانٹا بھی نہیں کہ عمار یہ بڑا تھا تو اس کی بات مان لیتا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے.
اس کی بات مانتا؟ نہیں فرمایا، اس لیے کہ دونوں احتمالات تھے۔ اس کی بات کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کر دیا، نہ ان کی نمازوں کو غلط قرار دیا، نہ یہ فرمایا کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا تم اتنا ہی کر لیتے تو کافی تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے دکھا دیا۔ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا، اس کو جھاڑا، پھونک ماری، اپنے چہرے پہ ملا اور دونوں ہاتھوں پہ مل لیا، فرمایا اتنا ہی کر لیتے تو کافی تھا۔ اب دونوں نے ایسا کیا تھا؟ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کر دیا۔ دونوں فقہی اختلاف ہے، سمجھ کا اختلاف، سمجھ کے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے، اور اس سے کوئی فرقہ واریت لازم نہیں آتی۔ آپ فقہی طور پر کوئی شخص ایک چیز سمجھ رہا ہے، دوسرے کو دوسری سمجھ آ رہی ہے، وہ کرے، اگر وہ نیک نیت ہے، بد نیت نہیں ہے۔ ہم نے تو بدنیتی کی بنیاد پر مسلک بنائے، ہم نے تو ایک پوری چین چلتی ہے، جدی پشتی مسائل ہیں، بیٹھ کے استاد پڑھاتا ہے یہ فلاں مسلک کے خلاف ہے، یہ فلاں مسلک کے خلاف دلیل ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے یہ فلاں مسلک کے خلاف دلیل ہے، یہ فلاں مسلک کے، اور اللہ کے فضل سے ہم اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے دکھائی۔ تابعی کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز پڑھ کے دکھاؤں، اور نماز پڑھ کے تابعی کو نماز پڑھ کے دکھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ وہی روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے، یہ جو رفع یدین کا جھگڑا ہے نا، کہ رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ رفع یدین کے جھگڑے میں دلیل کے طور پر جو ایک دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ والی روایت کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھ کے دکھائی تو آپ نے صرف شروع میں رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ پر، اور باقی جگہوں پہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یا دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا۔ یہ بطور دلیل پیش کیا جاتا۔ اسی روایت میں یہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اور اس رفع یدین کے اختلاف میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اسے آپ سمجھیے ذرا۔ اسی حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب رکوع گئے نا، تو رکوع میں جا کے انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے تطبیق کی۔ تطبیق کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو یوں انگلیوں کو آپس میں بیچ لینا، اور پھر اس پورے ہاتھ کو گھٹنوں کے درمیان لے لینا۔ انہوں نے رکوع میں گھٹنے نہیں پکڑے، بلکہ یوں ہاتھ کر کے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان لے لیے، اور اس طرح سے رکوع کیا۔ یہ اسی روایت میں یہ بھی حصہ ہے اس کا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ پوری امت میں کوئی ایک گروہ ایسا ہے جو اس طرح رکوع کرتا ہو؟ کوئی ایک مسلک ایسا ہے جو رکوع اس طرح کرتا ہو؟ ایک بھی ایسا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک اختلافی بات کی ہے، ایک ایسی بات کی ہے، ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو کسی اور صحابی نے نہیں بتایا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل سے کہ دوسروں سے الگ عمل کر کے وہ صحابہ کرام کی جماعت سے باہر نکل گئے؟ ان کی جلالت قدری پہ کوئی فرق آیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی اہمیت فضیلت بتائی ہے، وہ ایک پوری الگ ایک کہانی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے قد کے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، بعض روایات میں آتا ہے 3.5 فٹ قد تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بالکل یعنی آپ کہہ لیں کہ جیسے بونے ہوتے ہیں۔ اب ان کی لوگ ایک دفعہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، تو لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کر لوگ ہنسے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا ان پنڈلیوں کی کیا اہمیت ہے، اس شخصیت کی کیا اہمیت ہے۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اختلاف ہے باقی صحابہ کے ساتھ،
تو اس اختلاف کے باوجود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ قائم ہے. آپ صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں, آپ اس سے نہیں نکلے, آپ انہیں الگ گروہ نہیں بنایا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل الگ گروہ بنانے کی بنیاد ثابت نہیں ہو سکتا. لہذا اختلافی فقہی طور پر کوئی اختلاف ہو تو وہ صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھا, تابعین عظام کے بھی مابین موجود تھا. فقہائے کرام نے اپنی پوری کاوش کر کے دین کے اندر پوری محنت کی ہے. لہذا سارے کے سارے فقہا, جس طرح سارے کے سارے صحابہ کرام کی مساعی قابل قدر ہیں, اسی طرح سارے کے سارے فقہائے عظام کی مساعی قابل قدر ہیں. ہر ایک سے استفادہ کرنا چاہیے, اور استفادہ کرنا چاہیے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ بنیاد اگر کوئی اعتصام بحبل اللہ ہے, اگر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے تو ریشوں کو نہیں پکڑنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اگر اختلاف پیدا ہو بھی گیا ہے تو اس کی بنیاد پر ٹکڑے نہیں کرنے امت کے, بلکہ اس اختلاف کے باوجود جڑ کے رہنا.